آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کے 27ویں سپارے کی۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر گارے کے بنائے پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ اب وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی، اور سمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑکنے آ لیا، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے۔ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ تو اے محبوب تم ان میں سے منہ پھیر لو، تم پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، اور میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا قوت والا قدرت والا ہے۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، تو مجھ سے جلدی نہ کریں، تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یہ سورہ طور ہے، مکی صورت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ طور کی قسم اور اس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگائے ہوئے سمندر کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے۔ اے کوئی ٹالنے والا نہیں، جس دن آسمان ہلنا سا ہلے گا اور پہاڑ چلنا سا چلیں گے، اور تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے وہ جو مشغلہ میں کھیل رہے ہیں، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں؟ اس میں جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر ایک سا ہے، تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں، اپنے رب کے دین پر شاد، اور ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو اور خوشگواری سے سلا اپنے اعمال کا، تختوں پر تکیے لگائے جو کتار لگا کر بچھے ہیں، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے، جو چاہیں ایک دوسرے سے لیتے ہیں، وہ جام جس میں نہ بیہودگی اور نہ گنہگاری، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ اور تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے ناکاہن تو نہ مجنون یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے۔ تم فرماؤ
تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں، یا وہ سرکش لوگ ہیں، یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا، بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو اس جیسی ایک بات تو لے آؤ اگر سچے ہیں۔ کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے، یا وہی بنانے والے ہیں، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے، بلکہ انہیں یقین نہیں؟ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ کروڑے حاکم اعلیٰ ہیں، یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں؟ تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے۔ کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے؟ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ حکم لگاتے ہیں، یا کسی فریب کے ارادہ میں ہیں؟ تو کافروں ہی پر فریب پڑنا ہے، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ کو پاکی ان کے شرک سے۔ اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تے بتے بادل ہیں، تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے، جس دن ان کا فریب کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، اور جب تم کھڑے ہو اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو، اور تاروں کے پیٹھ دیتے۔ سورہ نجم مکی صورت۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور اس تیسری منات کو؟ کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی؟ جب تو یہ سخت بھونڈی تقسیم ہے، وہ تو نہیں مگر کچھ نام کے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف ہدایت آئی۔ کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ بے شک وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں، اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا، اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور جب اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے اور ابراہیم کے، جو پورے احکام بجا لایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، اور یہ کہ اس کی
کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ سے جب ڈالا جائے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پچھلا اٹھانا دوبارہ زندہ کرنا، اور یہ کہ اسی نے گنا دی اور کنات دی، اور یہ کہ وہی ستارہ شعری کا نام ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا تو اس پر چھایا، تو اے سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈرانے والوں کی طرح، پاس آنے والی اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل میں پڑے ہو تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو۔ سورہ قمر مکی صورت ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان آیت رحم والا ہے۔ پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن بلانے والا ایک سخت پہچانی بات کی طرف بلائے گا، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے، اور اسے جھڑکا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے صلہ میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا، عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر لانے کے فرمان، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑتی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے کیا ہم اپنے میں کے ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں، کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا، بلکہ یہ سخت جھوٹا شیخی باز ہے، بہت جلد کل جان جائے گی کون تھا بڑا جھوٹا شیخی باز، ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر، اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصہ پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کوچے کاٹ دی، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنائے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا، اپنے پاس کی نعمت فرما کر ہم یوں ہی صلا دیتے ہیں اسے جو شکر کرے، اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دیں
چوپٹ کر دی، فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے؟ اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں۔ جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا، اور بے شک ہم نے تمہاری وضع کے ہلاک کر دیے تو ہے کوئی دھیان کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، بے شک ہم پرہیزگار باغوں اور نہر میں ہیں، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ سورہ رحمان مدنی صورت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکونا کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اور اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے لپٹ سے، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پشچم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہیں ان میں روک کے ایک دوسرے سے بڑھ نہیں سکتے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہے جو چلنے والیاں کے دریا میں بھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، یہ دونوں بھاری گروہ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ، اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری بکرے کی رنگی ہوئی کھال، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن گناہ گار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے ہی سے پہچان لے جائیں گے، تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ 2 قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کنادیز کا ہے، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی
کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور مرکش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ جب ہو لے گی وہ ہونے والی، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر، تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ وہی مقرب بارگاہ ہے چین کے باغوں میں، اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے جڑاؤں تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے، اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے، اور میرے میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی صلہ ان کے اعمال کا اس میں نہ سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات کا، نہ گنہگاری۔ ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام، اور داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں اور بہت سے میووں میں، اور جو نہ ختم ہو اور نہ روکے جائیں، اور بلند بچھونوں میں۔ بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھایا تو انہیں بنایا کیوں کنواریاں، اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں۔ داہنی طرف والوں کے لیے اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، اور جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی۔ بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور اس بڑے گناہ کی ضد رکھتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ ہاں تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر۔ پھر بے شک تم گمراہو جھٹلانے والو ضرور تھوہر کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیے۔ یہ ان کی مہمانی سے ہے انصاف کے دن۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اسے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم چاہے تو اسے پامال کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی پڑی، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ پھر تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اس سے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کا جہاں تارے ڈوبتے ہیں
اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، محفوظ نوشتہ میں اسے نہ چھوئے مگر باوضو اتارا ہوا سارے جہان کے رب کا۔ تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تو تم سے، مگر تمہیں نگاہ نہیں، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو؟ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ، اور اگر داہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہو داہنی طرف والوں سے، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا، یہ بے شک اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے۔ اور تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ سورہ حدید مدنی صورت۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، چلاتا ہے مارتا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، وہی پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور اسی کی ہیں آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع۔ اللہ رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، تو جو تم میں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب کے پر ایمان لاؤ، اور بے شک تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو وہی ہے کہ اپنے بندہ پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے، اور اللہ کو عزت کا ثواب ہے۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گی کہ ہمیں یک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو، وہ لوٹیں گے جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنہ میں ڈالی اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے، اور جھوٹی طمع نے تمہیں فریب دیا، اور یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہارے رفیق ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک تو ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھ ہو، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی ہیں کامل سچے اور اوروں پر گواہ اپنے رب کی، یہاں ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے،
اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو ان نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس می کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر سوکھا کے تو اسے زرد دیکھے، پھر روندن پامال کیا ہوا ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال، بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے، اور جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ تو ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا، اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی شیخی بگاڑنے والا، بڑائی مارنے والا، وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو منہ پھیرے، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آنچ، نقصان اور لوگوں کے فائدے، اور اسی لیے اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی ہو تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں، اور پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی، اور اس کے پیروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی اور راہب بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے اور کو پیدا کی، پھر اسے نہ بنایا جیسا اس کے نبھانے کا حق ہے، پھر اسے نہ نبھایا جیسا اس کے نبھانے کا حق ہے، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔